السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں رمیز احمد اور میں ہوں ماہم زاہد۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو براہ راست سے چلیں گے۔ ایک بار پھر سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ نہیں یہ جو سینٹ کا جی سر، مائک آپ کے سر، مائک کے مطابق آ جائے گا سر، کیوں نہیں سر آ جائے گا، مائک میں دے دوں گا، اپنے ہاتھ سے دے دوں گا، کیا اوپر پاس کریں سر جی۔ نہیں دیکھیے آئی ہیو بین ان دس گیم لانگ انف ٹو انڈرسٹینڈ۔ دیکھیے کہتے ہیں نا، دریا چڑھتا بھی ہے اور اترتا بھی ہے۔ ہم نے دریاؤں کو چڑھتے بھی دیکھا ہے، اترتے بھی دیکھا ہے، ٹھیک؟ تو بلا وجہ موج سے ٹکرائیے نہیں۔ اگر نہیں ٹکرائیں گے تو دریا چلتا رہے گا، اور اگر سمجھیں گے کہ بلا وجہ اس دریا کی موجوں میں خلل ڈالیں گے تو زباں ہم بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی واضح کہتا چلو کہ یہ جو روش اپنائی گئی تھی، یہ وہاں شور شرابے کی، کلیئر کٹ میں آج کہہ رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں۔ اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ وہ دباؤ کے تحت اور وہ شور شرابے سے ہاؤس کو دبا سکے گی تو پھر سن لیں، نہ وہاں کوئی اور بول سکے گا، نہ میرا بیٹا بلاول بولے گا، اور نہ پھر کوئی اور نون کا بولے گا۔ ہاں آئیے حدود و قیود طے کر لیں، احترام سے سنیں، احترام سے سنائیں۔ آپ جو نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ کا حق ہے۔ تنقید سے ہم گھبراتے نہیں ہیں، وی آر پولیٹیکل پیپل، وی کین ٹیک اینڈ وی کین ریٹرن۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آواز دبا سکیں گے، بالکل نہیں دبا سکیں گے۔ اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ ہماری عام ٹوسٹنگ کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے۔ واضح پیغام ہے، کان کھول کے سن لیں، نہیں دبیں گے۔ ایل او سی کا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بڑا اچھا سوال ہے۔ ہم لے گئے، جرنلسٹ کو لے گئے، پارلیمنٹیرین کو لے کے جا رہے ہیں۔ آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ ڈپلومیٹس بھی اگر جائیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو یقیناً ان کو امپیکٹ ہوگا۔ گڈ آئیڈیا، تھینک یو سر۔ مائنارٹیز ہیں وہ بھی تنگ ہے وہاں پہ۔ افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، اقوام متحدہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا۔ اب جو بھارت جو ہے جنگی ساز و سامان کی خریداری یا پھر طیارے کی خرید رہا ہے، تو بھارت کرنا کیا چاہتا ہے؟ بھارتی میڈیا کے اوپر ایک حکم بچا ہوا ہے کہ وہ جو طیارے اس سے خریدتے ہیں وہ یعنی پاکستان اور چائنا کو کس حد تک وہ طے کریں گے۔ اس کے بارے میں دیکھیے، بھارت اپنی کوششیں کرے گا۔ ان کا ہمیشہ یہ کاوش رہی ہے، کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو نیچا دکھائے، اور اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں۔ اور آپ نے دیکھا جب ان نے ہم پہ جارحیت کی تو پھر چائے کے کپ کے ساتھ ابھینندن کو واپس بھیجا گیا، تو وہ بھی ہے۔ تو ایسی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری افواج پاکستان کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں، اور پوری طرح وہ ہر چیز پر ان کی نظر ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ بلوچستان کے اندر جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے، جو کاوشیں ہیں، اور میں یہ بھی کہتا چلوں، اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ میں سمجھوں گا کہ چمن پہ جو کل ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اس مسئلے کو افغانستان کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے، دفتر خارجہ نے ٹیک اپ کیا ہے۔ میں نے اپنے سفیر کو کہا ہے کہ وہاں ٹیک اپ کرے۔ میں شکر گزار ہوں جناب حنیف اکبر صاحب کا، انہوں نے نوٹس لیا ہے، اور مجھے امید ہے اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے سلجھایا جائے گا۔ سر اس میں ایک وضاحت کر دوں، چمن والا آپ نے ذکر کر دیا۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے چل رہا تھا کہ پاکستان نے کوئی بغیر کسی جو ہے الٹیمیٹم کے بارڈر بند کر دیا ایک دم سے۔ ایسا بالکل نہیں ہوا تھا۔ یہ جو میشن ہے یہ غلط ہے۔ گراؤنڈ کی سچویشن اس سے بالکل برعکس ہے، اور کوئی اقدام پاکستان کی طرف سے ایسا نہیں اٹھایا گیا تھا، کسی بھی معاہدے کسی بھی وہاں پہ ارینجمنٹ کی خلاف ورزی پاکستان نے نہیں کی اس سارے ایپیسوڈ میں۔
کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں گلگت بلتستان کو کشمیر کا حصہ کہا ہے. کشمیر کبھی ریاست نہیں تھی. ریاست جموں کشمیر و اقصی تبتہا تھی جس میں ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ گلگت بلتستان تھا. اب سوال یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے آپ نے کہا ہم سری نگر جائیں گے, آپ رائے شماری کے ذریعے جائیں گے یا جنگ سے؟ اور دوسرا سوال ہے یہ کہ آپ نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کیا ہے بھائی جان؟ ختم. اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کشمیر کے جو رہنے والے ہیں وہ قید میں ہیں, ان کا کوئی آواز نہیں, ہم آواز ہیں. تو آزاد کشمیر کی حکومت کو آپ اتنا امپاور کریں گے کہ وہ جا کر کشمیریوں کا نمائندہ؟ آزاد کشمیر کی حکومت ماشاءاللہ ہمیں بڑا احترام ہے, اور ہمارے جو صدر ہیں وہ ایک منجھے ہوئے سفارتکار رہ چکے ہیں. ہمارے جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے وہ بڑے ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اور تاریخ پہ نظر ہے ان کی, اور ان کو پل پل کی خبر ہے, اور جب بھی ان سے نشست ہوتی ہے تو کوئی بڑی انٹرسٹنگ بات ان سے نکلتی ہے اور سنتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں, اور بڑا ان کا نالج ہے. آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے بالکل ہمارا چہرہ ہے, ہم بالکل ان کے ساتھ, ان کے پیچھے چلنے کے لیے بھی تیار ہیں. ہمارا مقصد ایک ہے, ہماری منزل ایک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آگے ہوں. میں کہتا ہوں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر آگے ہوں, میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا, کوئی بات نہیں. مقصد ایک ہے نا, ہم نے منزل کو دیکھنا ہے. کیا فرق پڑتا ہے کون آگے ہے کون پیچھے ہے؟ منزل ایک ہے, اور انشاءاللہ وہ کشمیر کی آزادی ہے. تھینک یو سر. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ شور شرابے کی روش اپنائی تو پھر ایوان میں کوئی نہیں بول پائے گا. اپوزیشن کان کھول کے سن لے, نہ بلاول بول سکے گا نہ کوئی اور بول سکے گا. چمن سرحد کا معاملہ افغانستان کے ساتھ اٹھایا ہے, یہ کہنا ہے وزیر خارجہ کا. اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اپوزیشن کو تنقید بھی سامنے آئی ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ شور شرابے کی روش اپنائی تو پھر ایوان میں کوئی نہیں بول پائے گا. اپوزیشن کان کھول کے سن لے, نہ بلاول بول سکے گا نہ کوئی اور بول سکے گا. پاکستان کا 5 اگست کو یوم استحصال منانے کا اعلان, وہ دن دور نہیں جب سری نگر میں شکرانے کے نوافل ادا کریں گے. ہماری منزل سری نگر ہے, یہ کہنا ہے شاہ محمود قریشی کا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ سری نگر ہائی وے ہمیشہ کشمیر تک لے کر جائیں گے. گلوبل لیڈرز کو خطوط لکھ کر زمینی حقائق بتائے جائیں گے. شائننگ انڈیا آج برننگ انڈیا میں تبدیل ہو چکا ہے. آج کے دن جموں و کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی سازش ہوئی. کورونا لاک ڈاؤن نے دنیا کو کشمیریوں کی بے بسی کا احساس دلایا ہے. عمران خان نے اقوام متحدہ میں خطاب سے جدوجہد میں ایک نئی روح پھونک دی ہے. پوری دنیا بھارت کا اصل چہرہ دیکھ چکی ہے. بھارت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. 5 اگست کے دن صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی. معاون خصوصی معید یوسف کی جانب سے ایسا کہا گیا. بھارت کہتا ہے کہ پاکستان اب دوسری طرف دیکھ رہا ہے. پوری دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر کو مزید اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. معید یوسف کی جانب سے ایسا بھی کہا گیا. پاکستان کی جانب سے 5 اگست کو یوم استحصال منانے کا اعلان سامنے آیا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ پوری دنیا میں بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ دکھائیں گے, اور پاکستان دکھا بھی رہا ہے. اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کل بھی تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. کشمیریوں کی جدوجہد کو سب ہی جانتے ہیں. 5 اگست 2019 کو اس جدوجہد میں نئے باب کا اضافہ ہوا. بھارت نے کشمیریوں کی شناخت ختم کرنے کی کوشش کی. کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی. کشمیریوں نے ذہنی طور پر اس کو قبول نہیں کیا, چاہے وہ ہندو ہو یا پنڈت ہو یا لداخ کے رہنے والے ہوں. کسی نے اس بھارتی تبدیلی کو قبول نہیں کیا. کشمیر کو متنازع علاقہ ہم نہیں, اقوام متحدہ کہتی ہے. RSS نے جو کوشش کی اسے کشمیریوں اور پاکستان نے مسترد کیا. دنیا میں سب سے بڑا فوجی قبضہ جہاں ہے وہ کشمیر ہے. کشمیریوں کو ان کے تمام حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے. اسی پر تجزیہ حاصل کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بے شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. پاکستان کی جانب سے 5 اگست کو یوم استحصال منانے کا اعلان کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کشمیر کی جو جدوجہد ہے پاکستان اس کے ساتھ ہے, اور یہ آج کے اعلان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ کشمیریوں سے جتنا بھی ہم علاج شو کریں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اس مشکل وقت میں, وہ بہت ہی بہتر ہے. اور 5 اگست ظاہر ہے پورا 1 سال ہو جائے گا جو بہت ہی تکلیف دہ ہے تمام پاکستانیوں کے لیے اور پھر آئی تھنک تمام مسلمانوں کے لیے. لیکن ہمیں اس سے ایک قدم آگے جانے کی ضرورت ہے. 5 اگست کو مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر ہم یہ اناؤنس کریں کہ 5 اگست تک اگر انڈیا وہاں پر لاک ڈاؤن ختم نہیں کرتا, کشمیری مسلمانوں پر ظلم و بربریت ختم نہیں کرتا, تو پھر ہم اور اسٹیپ لینے پر مجبور ہو جائیں گے, جس میں ہماری انڈیا کے ساتھ کمرشل فلائٹس ہیں,
ہمارا بزنس ہے وہ بند کر دیا جائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا اپنا ڈیفینس پوسچر فوج کا امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ایون ہمیں امریکہ کو بتانا چاہیے کہ ہم نے افغانستان میں آپ کے لیے یہ کچھ کیا، ہم نے پیس پروسیس میں کمپلیٹ کرنے میں بہت مدد کی، ہر لحاظ سے مدد کی. اینڈ وی وانٹ امریکہ ٹو سپورٹ اس ان کشمیر، جو کہ ان کا جسٹ کاز ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو جس طریقے سے انڈیا لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کر رہا ہے، کبھی ہمیں سرجیکل اسٹرائک کی دھمکی دیتا ہے، کبھی فلیگ آپریشن کی بات کرتا ہے، ہر وقت بلوچستان کی بات کرتا ہے، تو پھر ہمیں مجبوراً افغانستان کی طرف سے اپنے ٹروپس کو پاکستان کے ایسٹرن بارڈر پر لانے کی ضرورت پڑے گی. جب یہ چیزیں ہوں گی تو آئی تھنک دنیا کی نظریں آئیں گی کہ دو نیوکلیئر ملک آمنے سامنے آئی بال ٹو آئی بال کھڑے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر انڈیا نے کوئی شرارت کی اور لڑائی چھڑ گئی تو اس سے اس خطے میں بہت ہی خطرناک اثرات ہوں گے، بلکہ پوری دنیا آپ کے لپیٹ میں آ جائے گی. کیونکہ دونوں بالکل حارث نواز صاحب نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے دنیا کو بارہا یہ بتایا بھی گیا. بہت شکریہ، اس اہم موضوع پر اب اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں گے سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں عید منائی جا رہی ہے. مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں عید الاضحیٰ کے روح پرور اجتماعات ہوئے. دوسری جانب حجاج کرام مکہ مکرمہ میں مناسک حج ادا کر رہے ہیں. مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. اور خلیجی ممالک میں بھی آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے. متحدہ عرب امارات، بحرین، ایران، مصر، کویت، اردن، قطر، انڈونیشیا اور ملائیشیا میں لوگ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہیں. ترکی کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں بھی نماز عید کا اجتماع ہوا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. اس موقع پر SOPs کا بھی خیال رکھا گیا. یورپ اور امریکہ میں بھی مسلمان آج عید منا رہے ہیں. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی ہے. اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ عید کی خوشیاں ضرور منائیں، لیکن کورونا سے بچنے کے لیے احتیاط بھی کریں. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی مسلمانوں کو عید پر تہنیتی پیغام بھیجا ہے. خیبر پختونخوا میں مقیم افغان مہاجرین بھی آج عید الاضحیٰ منا رہے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں پشاور سے سجاد حیدر کی رپورٹ میں. پشاور کے علاقے تاج آباد سمیت مختلف علاقوں میں افغان برادری عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منا رہی ہے. مختلف مساجد میں نماز عید ادا کی گئی. نماز عید کے بعد فریضہ قربانی کے لیے سبھی اکٹھے ہو گئے. آج تو پورا پاکستان میں تو عید نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں ادھر عید ہے. بڑا عید کی نماز ہم نے ادا کی الحمدللہ، اور ابھی ہم نماز کے بعد ہم گھوم رہے کوئی کسائی پیدا کرے. پشاور کے علاوہ شمالی وزیرستان، مردان اور چارسدہ میں بھی مقیم افغان برادری آج عید منا رہی ہے. کیمرامین کامران خان کے ساتھ سجاد حیدر، سما، پشاور. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے سما کے ساتھ. ویلکم بیک. اور آپ کو بتائیں گے عید الاضحیٰ کی آمد میں ایک روز باقی رہ گیا ہے. سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے ملک بھر کی منڈیوں میں خرید و فروخت میں تیزی آ گئی ہے. سب سے پہلے رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں موجود ہیں محمد علی جڑ. جی محمد علی جڑ، بتائیے گا یہاں لاہور کی مویشی منڈیوں میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ آخری روز ہے، کیسی گہما گہمی ہے؟ دیکھیں جی، وقت بڑا کم ہے اور مقابلہ انتہائی سخت چل رہا ہے. آج اگر دیکھا جائے تو کیونکہ آخری دن ہے، کل عید قربان ہے، تو انتہائی زیادہ رش ہے. رش کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ہم خود 1 سے 1.5 گھنٹہ باقاعدہ ٹریفک میں پھنس رہے ہیں. پھر المیہ یہ ہے کہ جو انٹری سے منڈی کی گزشتہ روز جو بارش ہوئی اس کی وجہ سے کیچڑ اور کی صورتحال اتنی خراب ہے، پانی کھڑا ہے کہ لوگوں کے آنے میں بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے. اسی طرح اگر ہم خرید و فروخت کی بات کریں تو آج زیادہ رش ہے. جو بیوپاری ہیں وہ منہ مانگے قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں اپنے جانوری کو، اور ان کا یہی کہنا کہ اخراجات زیادہ ہیں، پھر منڈی میں ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں، پھر وہ پورا سال پالتے ہیں، تو اس وجہ سے انہیں وہ قیمت نہیں مل رہی جو کہ وہ امیدیں لے کے آئے ہیں. اگر ہم خریدار کی بات کریں تو خریدار یہی کہتے ہیں جی کہ ریٹس جو ہیں ان کی قوت خرید سے زیادہ ہیں. اس دفعہ اگر دیکھا جائے تو جو بڑے جانور ہیں ان کی خرید و فروخت زیادہ ہو رہی ہے بنسبت چھوٹے جانوروں، کیونکہ لوگ اس دفعہ اجتماعی قربانی کو کورونا کی وجہ سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں تاکہ بہتر طریقے سے فیملی کے اندر جو لوگ علیحدہ علیحدہ انڈیویجول کرتے تھے وہ مل کے قربانیاں کر رہے تھے، اس لیے بڑے جانور خرید و فروخت. ٹھیک ہے، اجتماعی قربانی کا رجحان اس وقت لاہور میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے. کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سما کے نمائندے سلمان احمد. سلمان، ہم نے دیکھا گزشتہ روز کچھ دنوں پہلے بارش ہوئی، اس کے بعد کافی مشکلات ہوئیں منڈی میں. اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے اور سودے ہو رہے ہیں وہاں پر؟
دیکھیے رمیز، مویشی منڈی کی اگر بات کی جائے تو 48 بلاک سے 1000 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر یہ مویشی منڈی لگائی گئی تھی، لیکن اگر بات کی جائے تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور خریدار مویشی منڈی میں بہت زیادہ ہیں۔ قربانی کے جانور بہت کم رہ گئے۔ اگر کہا جائے کہ یہاں پر مویشی منڈی انتظامیہ کے مطابق تقریباً 2.5 لاکھ سے اوپر قربانی کے جانور ملک کے مختلف شہروں سے لائے گئے تھے، اب صرف 30% سے بھی کم جانور یہاں پر رہ گئے ہیں۔ اسکرین پر آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خریدار یقیناً زیادہ ہیں لیکن جانور گنتی کے رہ گئے ہیں، اور جو خریدار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ شاید برسات ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بیوپاریوں کے دماغ تھوڑے کم ہوں گے، ریٹس کم ہوں گے، اور اس کے علاوہ جب آخری دن رہ جائے گا، جیسے آج آخری دن ہے اور کل عید قربان ہے، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرنی ہے، لیکن ان کی یہ سوچ غلط ثابت ہوئی اور بیوپاریوں نے اپنی منمانی قیمتوں پر جانور فروخت کیے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ جو جانور 1 لاکھ روپے کا فروخت ہونا تھا آج سے تقریباً 2-3 دن پہلے، وہ اگر کسی خریدار کو خریدنا ہے تو 1.5 لاکھ روپے اپنی پاکٹ میں ہونی چاہیے، اور اگر 2 لاکھ کا قربانی کا جانور خریدنا ہے تو 2.5 لاکھ سے کم اگر قیمت ان کی جیب میں موجود ہے تو وہ سوچ چھوڑ دیں۔ چھوٹے جانور یقیناً جو ہے وہ یہاں پر فروخت ہو چکے ہیں زیادہ تعداد میں، کیونکہ سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے، اور اب چلتے ہیں اسلام آباد جہاں ذوالکنین اقبال موجود ہیں۔ ذوالکنین، بتائیے گا یہاں کیا صورتحال ہے، بھاؤ تو کیسا چل رہا ہے، خریدار ہے کہ نہیں، اور بیوپاری کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے خریدار بھی بہت سارے ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں زیادہ تر لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر مال رکھنے کی جگہ کم ہوتی ہے، اس لیے کوشش سب یہی کرتے ہیں کہ آخری 1-2 دن کے اندر ہی لیا جائے۔ تو گاہک تو بہت زیادہ ہیں، جانور بھی اویلیبل ہیں، جو مویشی منڈیاں اسلام آباد میں 3 لگی ہوئی ہیں ان کے اندر، لیکن مسئلہ صرف آ رہا ہے بھاؤ تاؤ کا، کہ جو ریٹ ہیں وہ خریداروں کی جو ہے نا وہ اور بیوپاری کی ڈیمانڈ ہے وہ میچ نہیں کر پا رہی۔ لوگوں کی کوشش ہے کہ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے درمیان ایک اچھا خوبصورت جانور انہیں مل جائے، لیکن جو خوبصورت جانور ہے جو ذرا تگڑا بھی ہوگا وہ 1.25 سے 2 لاکھ سے کے درمیان سے وہ ریٹ اس کا یہاں پر چل رہا ہے، اس سے کم میں جو بیوپاری ہیں وہ جانور دینے کو تیار نہیں ہو رہے۔ تو یہ ایک بڑی ٹینشن کا ماحول یہاں پہ بنا ہوا ہے، لوگ پھر رہے ہیں، صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو یہاں پہ آ رہے ہیں، ہر جگہ جا کے ریٹ سے کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا جو مرضی کے مطابق سودا ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہاں پہ ہم نے خریداری کرتے بھی دیکھا ہے، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں ابھی تک وہ ایک سے دوسری ٹینٹ میں جا رہے ہیں اور مایوس ہی لوٹ رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو استطاعت ہے اس کے مطابق انہیں ابھی تک جو جانور ہے وہ نہیں مل پا رہا۔ لیکن کوشش سب یہی ہے کہ آئے ہیں تو لے کر ہی جائیں، اور جو دن ڈھلتا جائے گا تو جو خریدار ہیں ان کا رش بھی بڑھتا جائے گا، اور کافی لوگ ٹھیک ہے، اسلام آباد ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، ہر جگہ پرزور انداز میں اس وقت بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ اپڈیٹس کے لیے آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ سندھ حکومت کی جانب سے اس سال قربانی کے لیے مخصوص مقامات کا تعین کیا گیا ہے۔ کراچی میں ان مقامات پر کیا کیا تیاریاں کی گئی ہیں اور عوام کا قربانی کے مراکز کے حوالے سے کیا کہنا ہے، یہ سب جان لیتے ہیں خورشید عالم سے۔ تو خورشید بتائیے گا کیا کہتے ہیں لوگ؟ جی بالکل، عوام نے اجتماعی قربانی اور خاص طور پر مخصوص جگہوں پر جانور لے جا کر کاٹنے کے عمل کو یکسر مسترد کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عمل کسی بھی طور پر قابل قبول بھی نہیں ہے اور یہ ان کے لیے عملاً ممکن بھی نہیں ہے۔ میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ بفر زون ضلع وسطی کا علاقہ ہے، جہاں پر سندھ سالڈ ویسٹ کی طرف سے کچرا موجود ہے، لیکن اس جگہ پر ڈمپنگ پوائنٹ بنانے کے لیے تیاریاں ہونی تھیں، لیکن یہاں پر کیمرامین کامران الدین آپ کو دکھائیں گے کہ کچرے کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہے جو صاف نہیں ہوا، اور کل یہاں پر لوگ اپنی قربانی کی اگر علائشیں یہاں پر لا کر ڈالنا چاہیں گے تو اس کچرے کی بدبو میں وہ جب علائشیں ملیں گی تو کیا عالم ہوگا، اس کا تصور کو مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جن گراؤنڈز کی اور جن مقامات کی نشاندہی کی گئی، عوام کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایک گلی میں 20 جانور ہیں، اب وہ اپنا جانور کسی جگہ پر لے جا کر کاٹیں اور پھر وہاں سے کس طرح اپنے گھروں تک اس سامان کو لے کر کے آئیں، گوشت کو لائیں، اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ کیا ان گراؤنڈز میں ایس او پی پر عمل درآمد ممکن ہوگا، وہاں تو خود ایک بالکل جلسہ عام جیسی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پر گراسی گراؤنڈ ہے، یعنی جہاں پر گھاس اگی ہوئی ہے، وہاں پر عید کی نماز ادا ہوگی، وہاں پر جانور کیسے قربان ہوگا۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں جو ایسے اگر کوئی مقامات ہیں بھی تو وہاں پر پبلک پارکس ہیں اور وہاں پہ گھاس اگی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو قربانی کا طریقہ ہے یہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ عام طور پر گھروں کے سامنے قربانی کی جاتی رہی ہے، روایت بھی یہی ہے، بچے گھر کے لوگ اس قربانی کو دیکھتے ہیں اور پھر وہیں سے گوشت کٹ کے فوری طور پر گھروں کے اندر چلا جاتا ہے۔ جی خورشید عالم ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، سما کے ساتھ رہیے۔ اور اب ذکر کرتے ہیں کراچی میں بارش سے ہونے والی تباہ کاریوں کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ریڈ ایمرجنسی اجلاس بلا لیا، جس میں کور کمانڈر کراچی،
चेयरमैन PDMA सूबाई वजीर बल्दियात समेत दीगर शरीक होंगे। जी बिल्कुल, इजलास का अहवाल जानते हैं संजय साधवानी से। संजय, बताइएगा इजलास में किन उमूर पर बात हुई? जी बिल्कुल, गुजर नाला, लियाकताबाद, शेरशाह, इसके अलावा ग्रीन लाइन के मसले की वजह से कराची में पानी जो है वो रुका है। ग्रीन लाइन का कुछ डिजाइन जो है थोड़ा डिफेक्टेड था, जिसकी वजह से पानी रुकता है। वजीर आला सिंध ने ये एतराफ इजलास में किया है। कश्मीर कॉलोनी कोरंगी के आखिरी नाले का भी जो है हिस्सा उसमें मसला है, जिसकी वजह से कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जो है वो रुका है। गुलिस्तान जौहर के इलाके में तजावजात है, जिस वजह से वहाँ पर पानी रुका है। वजीर आला सिंध की सदारत में ये आला सतह इजलास हुआ है, जिसमें एनडीए में चेयरमैन, इसके अलावा कोर कमांडर कराची, वजीर आला सिंध, इसके अलावा आला सतह के जो अफसरान हैं उन्होंने शिरकत की है। गुलशन जफर, PAC HS जमान टाउन में भी तजावजात का मसला है। सोल्जर बाजार नाला पुलिस लाइन के पास है और वहाँ पर भी कब्जा हो चुका है। शुक्रिया संजय, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक एडिशनल कंट्रोलर को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अहमद अली चट्ठा को डेयरी फार्म पर जाते हुए टारगेट किया गया। कत्ल के इस वारदात के हवाले से क्या तफ्तीश की जा रही है, अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी, साबिक एडिशनल कंट्रोलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अहमद अली चट्ठा के कत्ल की वारदात आज मुस्तफ़ा टाउन के इलाके में हुई है। प्रोफेसर अहमद अली चट्ठा, जो कि नवाब टाउन थाने की हदूद में पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग सोसाइटी में मुकीम थे, रोज़ाना की बुनियाद पर ये सुबह उठकर वॉक के लिए जाया करते थे और आज भी ये मोटरसाइकिल पर मुस्तफ़ा टाउन के इलाके में जो इन्होंने डेयरी फार्म बनाया हुआ है वहाँ पर वॉक करने के लिए जा रहे थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया है। उनकी मैयत को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। उनके जो अजीज़ो अकारीब हैं, जो करीबी दोस्त हैं, उनका ये कहना है कि प्रोफेसर अहमद अली चट्ठा की किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई लेन देन का तनाज़ा नहीं था। फायरिंग करके कत्ल करने वाले अफराद कौन थे, इस बारे में पुलिस भी अभी तक कुछ भी ट्रेस नहीं कर सकी। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, क्लोज सर्किट फुटेजेस हासिल की जा रही हैं, जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और जल्द इस कत्ल की वारदात में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक फायरिंग करके प्रोफेसर अहमद अली चट्ठा को कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान का कोई सुराग नहीं मिल सका। प्रोफेसर साहब के 2 बेटे और 1 बेटी है और ये नवाब टाउन के इलाके में रिहाइश पजीर थे। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब फायरिंग से पुलिस ऑफिसर की शहादत। तफ्तीशी हुकाम को वक़ुआ से कोई खौल न मिल सका, जबकि वाक़े का मुकदमा दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, बताइएगा तहकीकात में क्या कुछ सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज नॉर्दर्न बाईपास अब्बास गेट के करीब जो है दहशतगर्दों की फायरिंग से ASI जो है शहीद हुआ था, जिसके वाक़े का मुकदमा जो है पुलिस ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज कर लिया है। जबकि तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि जाए वक़ुआ पर कोई खोल नहीं मिला। पुलिस जो है आज भी जाए वक़ुआ को पर तलाश कर रही है कि कोई खोल मिले। जबकि ये मुकदमा मोटरसाइकिल पर जो शहीद है ASI के साथ जो एहलकार भाई गौस बख्श, उसकी मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसने ये बयान दिया है कि हम लोग एक तेसरा टाउन पर एक जांच पर जा रहे थे और उस दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 मुल्ज़िमान आए और उन्होंने एक फायर किया जो ASI को लगा और वो जख्मी हुआ और बाद में दम तोड़ गया। जबकि दहशतगर्दों को सामने आने पर शनाख्त करने का भी जो है इस मुद्दई एहलकार ने बताया है। जबकि पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ जावियों से इस पर गौर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तज़ा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। राजनपुर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। CTD ने 5 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक करके भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद कर लिया। इलियास गबूल की रिपोर्ट। राजनपुर इंडस हाईवे के करीब अरबी टब्बा में CTD ने मुकाबले के दौरान 5 मुबैना दहशतगर्दों को मार गिराया। दहशतगर्दों की लाशें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सिंध रेंजर्स और पुलिस ने सेंट्रल जेल कराची, हैदराबाद और सक्खर में ऑपरेशन करके मुख्तलिफ ममनुआ अशिया बरामद कर ली हैं। सचल इन्वेस्टिगेशन ने कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट में देखिए। हालिया दहशतगर्दी और दरपेश खतरात, सिक्योरिटी इदारे मजीद मुतहरिक हो गए।
रेंजर्स और पुलिस की जानिब से सेंट्रल जेल कराची, हैदराबाद और सक्खर के तमाम बैरिक्स की तफसीली तलाशी ली गई। सुराग रसा कुत्तों और बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से तलाशी के दौरान बैरिक्स से कई ममनुआ अशिया बरामद हुई, जिनमें टीवी, चाकू, कैंची, यूएसबीज, मेमोरी कार्ड्स, लाइटर, हीटर और नेल कटर शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान जेलों के दाखिली और खारजी रास्तों और सिक्योरिटी से मुतल्लिक इंतजामात को भी चेक किया गया। दूसरी जानिब कराची के इलाके सच्चल गोड में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मुलजिमान पुलिस की वर्दी पहनकर घरों में वारदातें करते थे। छापे के दौरान मुलजिमान से पुलिस की वर्दियां और कार बरामद कर ली गई। मुलजिमान लूट मार के लिए गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाते थे। 18 जुलाई को सच्चल के इलाके में फ्लैट में तलाशी के बहाने वारदात की थी। सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। रावलपिंडी में कुर्बानी के लिए खरीदा गया बैल ट्रैफिक हादसे की भेंट चढ़ गया। हादसा इस कदर शदीद था कि बैल को गाड़ी से निकालने के लिए ट्रेन की मदद लेना पड़ी। सदाकत अली की रिपोर्ट। रावलपिंडी में पिशावर रोड पर सरपट दौड़ता बैल और ये हो गई मुखालिफ सम से आने वाली गाड़ी से जोरदार टक्कर। हादसा इस कदर शदीद था कि बैल के जिस्म का अगला हिस्सा शीशा तोड़ते हुए गाड़ी में फ्रंट सीट तक घुस गया, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू 1122 एहलकारों और क्रेन की मदद लेना पड़ गई। गाड़ी से उतारते वक्त बैल बेकाबू होकर भाग निकला था। हादसे में बैल तो मौका पर ही हलाक, अलबत्ता उसामा नामी कार ड्राइवर खुशकिस्मती से मामूली जख्मी हुआ। और आपको बताएंगे, बड़ी ईद से पहले गली मोहल्लों कुर्बानी के जानवरों से आबाद हो गए हैं। रिवायती शोर शराबा उस वक्त अपने उरूज पर पहुंच जाता है जब कोई मुंह जोर बैल बिफर कर भागने की कोशिश में कामयाब हो जाता है। इस साल भी कई शहरों में मुंह जोर गाय और बैल शहरियों को अपने पीछे भगाते रहे। अरे अरे, गाय भाग गई, पकड़ो उसे, देखो कहीं टक्कर न मार दे। ये मनाजिर है कराची के, जहां गाय ने गाड़ी से उतरने के लिए ऐसी छलांग लगाई कि फिर मालिक के हाथ न आई। भागते भागते करीब खड़े कई अफराद को जख्मी भी कर दिया। सरगोधा में भी कुर्बानी का जानवर बिफर गया। मालिक ने पकड़ने की लाख कोशिश की, मगर बबलू बैल ने सड़क पर सबकी दौड़े लगवा कर ही दम लिया। कुछ ही देर में बेकाबू बैल की रस्सी को पकड़कर करीबी दरख्त से बांध दिया गया। फैसलाबाद की मवेशी मंडी से बैल मौका पाते ही मालिक के हाथ से रस्सी छुड़ाकर भाग निकला। अब्दुल्ला पुल पर पहुंचा तो मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ी से टकराकर सुस्त पड़ गया। जख्मी होने पर मालिक ने बैल को काबू कर लिया। गुज़िश्ता हफ्ते कराची के इलाके सुरजानी टाउन में बछड़ा गाड़ी से उतरने की कोशिश में अपनी टांग तोड़वा बैठा था। नतीजतन मालिक ने कुर्बानी के जानवर को ईद से पहले ही कुर्बान कर दिया था। कुर्बानी के जानवरों को घरों तक लाने में अगर जरा सी एहतियात से काम लिया जाए तो उन्हें जख्मों से और आवाम को बड़ी परेशानी से बचाया जा सकता है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।